السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، ایک بادشاہ اپنی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر محل کے نیچے ایک چھت پر پڑی جہاں ایک خوبصورت عورت کپڑے پھیلا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا۔ بادشاہ اس حسین و جمیل عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا تھا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا اور جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، فیروز، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور ساتھ اس کا جواب بھی لیتے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا اور اس خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزری اور اس کے بعد منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی تھی۔ ادھر جیسے ہی فیروز بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ فوراً فیروز خان کے گھر پہنچ گیا اور فیروز خان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں اور اس کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر فیروز کی بیوی نے دروازہ کھول دیا اور بادشاہ اندر آ کے بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے غریب خانے میں دیکھ کر حیران ہوئی اور بادشاہ کے آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے ایسے آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ایک بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز خان کی بیوی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ایک بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار نہیں کھانے لگتا، اور آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس لڑکی کی ایسی باتیں سن کر کافی شرمسار ہوا اور واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ ادھر فیروز خان راستے میں تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر بھول آیا ہے۔ اس نے تیزی سے گھوڑے کو گھر کی طرف موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر کی طرف پہنچا اور خط نکالتے وقت فیروز کی نظر اس رومال پر پڑی جو بادشاہ جاتے وقت ادھر ہی بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے، اور جلد ہی فیروز سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے کچھ اشرفیاں اسے دے دی، جسے فیروز لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے لیے قیمتی تحائف اور کپڑے خرید کر گھر پہنچ گیا۔ بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ فیروز بولا، انعام کے طور پر بادشاہ نے کچھ اشرفیاں دی تھی اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ اس کے باوجود وہ بیوی کو واپس لینے نہیں گیا اور نہ ہی بیوی کو پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس بلایا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کے سالے اس کو ملنے کے لیے آ گئے اور کہنے لگے، تم ہماری بہن سے جھگڑے اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ، ورنہ ہم تم کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ جس پر فیروز کہنے لگا، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ لہٰذا وہ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے ایک پھلوں سے بھرا ہوا باغ اس کو دیا تھا، اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا اور سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوئے تو فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا میں نے اسے بہتر حالت میں ان کو واپس دیا تھا۔ قاضی اب بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، مگر ہم باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فیروز سے پوچھا، ہاں فیروز؟ تو فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا بلکہ اس وجہ سے چھوڑا، ایک دن میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے ایک شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، بس مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے شیر کے اکرام کی وجہ سے باغ میں جانا بند کر دیا۔
بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب باتیں سن رہا تھا بولا، فیروز تم اپنے باغ کی طرف پرامن اور اطمینان سے جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر باغ میں آیا ضرور تھا، لیکن وہ وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ جیسی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ بادشاہ کے یہ کہنے پر فیروز اپنے گھر واپس لوٹ گیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ ناظرین، ایک بیوی اور ایک شوہر کا ہونا کسی جنت سے کم نہیں، مگر ایک شک کی چھوٹی سی چنگاری آپ کے ہنستے بستے گھر کو برباد کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی نہ کرو اور اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائے رکھو۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔